بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بیدار، مطہر، پاکیزہ اور خوبصورت سماعتوں کی عظیم بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر قرآن عظیم کی جس گرامی آیت کو عنوان کلام کے تعلق سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور اس کے ذیل میں کچھ معروضات، کچھ گزارشات، کچھ پوائنٹ اور کچھ نکات بعد میں گزارش کروں گا. میری قیوم قوم اور میرے تحمل پسند نوجوانان ملت، ہمارا ایک تسلسل ہے، ایک نسبت ہے، ایک انتساب ہے، ہمارا ایک وقار ہے، ایک اعتبار ہے، ایک اعزاز ہے، ہماری کائنات میں ایک پہچان ہے، علامت ہے، سمبل ہے، اور ہمارے کچھ صفات اور کچھ خصوصیات ہیں. ہمارے یہاں مجالس میں جو کچھ دیکھنے میں ملا اور مسلسل سننے میں ملا، وہ تھوڑا سا ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ذاکر کوئی بھی ہو، خطیب کوئی بھی ہو، مولا کا مدح خواہ کوئی بھی ہو، اس کا بارگاہ مرتضوی میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. میں ایک حقیر ترین اور بہت ہی زیادہ کمزور، بے وقت، بے عزت، ایک کمینہ ٹائپ کا انسان آپ کی اتنی ساری توجہات اور محبتوں کا شکریہ بھی ادا کرنے کے لائق نہیں ہوں. لیکن دوسری طرف جو صورتحال اختیار کی گئی وہ ہماری قوم کے حسن و جمال کے
کے حوالے سے مناسب نہیں. اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. آپ میرے اپنے ہیں، میں آپ کا اپنا ہوں. 24 گھنٹے کا آپ کا خادم، آپ کا نوکر اور آپ کی تابعداری کرنے والا ایک حقیر سا انسان. لیکن اگر ہم بارگاہ علوی میں آنے کا شرف حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کائنات کی نگاہوں میں علی والے بھی بن جائیں. ہمارا جو ایٹیکیٹ، ہمارا جو اخلاقیات کا گراف اور ہماری قوت تحمل اور برداشت جو کم ہوتی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے. آپ بہت سمجھدار ہوں گے، شاید اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے، مجھ جیسے ذاکر کے لیے بڑی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں اور بڑے دماغوں میں رجحانات و خیالات پیدا ہو سکتے ہیں. مجھ سے پہلے پیشرو جو ذاکر یہاں پر آنے والے تھے وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، معزز ہیں، میری نظر میں عزیز ہیں. شاید ان کے دل کو یہ خیال کر کے آپ گینے کی طرح کوئی ٹھیس لگے کہ میرا کوئی کردار اس میں رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں جو کچھ بیان کرنا چاہیں گے وہ بیان کریں گے، لیکن ہمیں آج عہد کر کے جانا ہے اس بارگاہ سے کہ مولا ہمیں آپ کا وفادار رہنا، ہمارے راستوں، آپ کے راستوں پر چلنا، آپ کی مودت کا سالک رہنا، آپ کی محبت کا گرفتار رہنا، آپ کے اخلاق کے سائے میں پروان چڑھنا، آپ کی عادتوں کو اپنانا، آپ کی کریم صفتوں کو سلام کرنا، آپ کے اقدام کو اپنی آنکھوں پہ رکھنا، آپ کے نقش قدم کو اپنے لیے رہنما بنانا. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. آپ 4 دن سے عبادت میں ہیں اور ایسی عبادت جس کے قبول ہونے میں شک نہیں ہے. اور کریے گا، ہر عبادت میں شک ہو سکتا ہے لیکن مجلس میں شک اور اس اشک عزا میں اور اس کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا. میں 2 باتیں کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا اور آپ کو ذرا بیدار کرنا چاہوں گا. آج کا نوجوان، آج کا یوتھ، آج کا ینگسٹر، آج کے افراد ملت، آج کے نوجوانان قوم ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مجلسوں سے کیا ملتا ہے، فرش عزا سے کیا ملتا ہے، اس صفحہ ماتم سے کیا ملتا ہے. تو میں زیادہ تو نہیں جانتا کہ آخرت میں اس کا صلہ کیا ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا عوض کیا ملے گا، شہزادیہ عالمیان کی دربار میں اس کا صلہ کیا ملے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فرش عزا نے آپ کو کائنات میں ممتاز بنا دیا، سپیریئر بنا دیا، بے داغ بنا دیا، بے دھبا بنا دیا، بے عیب بنا دیا، سالڈ بنا دیا، اسٹرانگ بنا دیا، مضبوط بنا دیا، مستحکم بنا دیا، لاجواب بنا دیا، بے مثال بنا دیا، بے عدیل بنا دیا، منفرد بنا دیا، بہت اونچا بنا دیا، صاحب عظمت بنا دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں لفاظی کر رہا ہوں. آج دنیا کی حالت دیکھیے، آج گلوبل پرابلمز دیکھیے اور سوچئے. کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، 72 فرقے پریشان ہیں دنیا کے سامنے یہ صفائی دیتے دیتے کہ ہم آتنکوادی نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی اگروادیت نہیں ہے، ہمارے یہاں فساد کا خیال نہیں آتا، ہمارے یہاں فتنے کی کوئی کیفیت نہیں ہے. سارے فرقے آج پریشان ہیں. 2 منٹ کی بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا. آج ہمارے برادران دیوبندی بڑی بڑی کانفرنسیں کر رہے ہیں. مولانا محمود احمد مدنی، مولانا ارشد مدنی اور پھر توقیر رضا صاحب بریلی سے دیوبند جاتے ہیں. 1400 سال کا فاصلہ وہ منٹوں میں سمیٹ دیتے ہیں. یہ سب ضرورت کیوں بنی؟ ایک دوسرے کی نظر میں کافر رہنے والے لوگ ایک پلیٹ فارم پر کیوں بیٹھے؟
کس لیے بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے کہ آج دنیا بدگمان ہے، مسلمان سے، نمازی سے، داڑھی والے سے، کرتے پیجامے والے سے، ماتھے پر سجدے کے گھٹے کا نشان دیکھ کر، ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر نان مسلم ہم سے بدک جاتا ہے، مسلمان سے دور ہو جاتا ہے۔ کہیں اس کے تھیلے میں بم نہ ہو، کہیں اس کی جیب میں کوئی وسفوٹک پدارتھ نہ ہو، کہیں یہ ہمیں اڑا نہ دے۔ توجہ چاہ رہا، مسلمان نمازوں کے زور پر اپنے کردار کو صاف نہیں کر پا رہا ہے، حج کی بیس پر اپنے آپ کو کلین چٹ نہیں دلوا پا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سیف نہیں کر پا رہا ہے۔ اعلیٰ اس نکت پر جلسہ، اس پر جلسہ، یہاں اجلاس سیمینار، ساری چیزیں ہیں نا، یہ تقریر ہے، یہ بیان ہے، یہ بھاشن ہے، یہ آرٹیکل ہے، یہ مضمون ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یہ نہنگ ہے، یہ آواز ہے، یہ قسمیں ہے، یہ حلف ہے، یہ گفتگو ہے، یہ تقریر ہے۔ ہر ایک فرقہ کہہ رہا ہے، 72 کے 72 فرقے آج پوری دنیا میں پریشان ہے، یہ کہتے کہتے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہے، قرآن کی قسم ہم آتکوادی نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم آتکوادی نہیں ہیں، رسول کی قسم ہم آتکوادی نہیں ہیں، کعبے کی قسم ہم آتکوادی نہیں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ 72 فرقوں کو کہنا پڑ رہا ہے۔ عزاداروں سننا، اس فرش عزا سے تمہیں کیا ملا ہے؟ 72 فرقوں پر آتکوادی کا دھبہ لگا ہے، مگر فرش عزا پہ بیٹھنے والوں پر حسین تو سمجھ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ منزل دیکھیے، یہ روح، یہ پہلو، یہ انگل، اربوں خربوں پیٹرول ڈالر خرچ کرنے کے بعد دامن سے دبا نہیں ہٹ رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دامن سے لگا ہوا دہشت گردی کا دھبا نہیں ہٹ رہا ہے۔ ادھر 72 فرقے اپنی صفائی میں ڈالر پیش کر رہے ہیں، توجہ چاہ رہا، اور ادھر امریکہ اور اسرائیل ہر ایک کوئی CIA موساد اپنے دہانۂ دولت کو کھول کر ریسرچ کر رہے ہیں کہ تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو کہ کوئی ان میں آتنکوادی تو نہیں ہے۔ امریکہ تھک گیا، اسرائیل تھک گیا، CIA تھک گیا، موساد تھک گیا، ان کی بیوروکریسی تھک گئی، سب تھک گئے، مگر آج تک ایک بھی حسینی آتنکوادی نہیں ملا۔ تو چکیے گا تلاش کرنے کے باوجود ایک ماتمدار، ایک عزادار، ایک گریہ کرنے والا، ایک فرش عزا پہ بیٹھنے والا، ایک فضائل اہل بیت سننے والا، ایک مصائب حسین پر گریہ کرنے والا، پھوٹ پھوٹ کر رونے والا، کیا یہ شرف نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا افتخار نہیں ہے؟ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عزاداری کا کیا کریڈٹ ہے، عزاداری کا کیا بینیفٹ ہے، عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو آتنکوادیوں کے زمرے میں نہیں آنے دیتی ہے۔ نہ فرمائیے آپ، آج لوگ کہتے ہیں، آج لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج میڈیا میرے پاس آیا، علماء کی تقریروں کا حوالہ دیا، مقررین کی تقریروں کا حوالہ دیا، خطبہ کے خطاب کا حوالہ دیا، مگر ان بھائی نے ایک سوال کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مولا کی بارگاہ پر مجلسیں ہیں، ماتم ہے، جلوس ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ کا انہماک ہے، جذبہ ہے، مجلسوں کا سننا ہے، آپ کا بڑی عقیدت و احترام سے یہاں پر دور دراز سے آنا ہے، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ خون کیوں بہاتے ہیں؟ یہ کما کیوں لگاتے ہیں؟ یہ خوریزی کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ بھی آ جائیے، اگر اپنے دامن سے آتنکوادی کا دھبا ہٹانا ہے
ایسے جلوسوں میں آ جائیے جہاں زنجیر کا ماتم ہو، جہاں خون کا ماتم ہو۔ سنو نوجوانوں، عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، شاید کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ خون کا ماتم بزرگوں سے کیوں چلا آ رہا ہے، ائمہ دور سے کیوں چلا آ رہا ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع کرام نے، ہماری فقہ جعفریہ نے خون کے ماتم کو جائز کیوں قرار دیا؟ آیات کی بنیاد پر، احادیث کی بنیاد پر۔ اصل میں وہ فیوچر کو دیکھ رہے تھے، مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ ایک وہ وقت آئے گا جب آتنکواد پھولے پھلے گا، بم بلاسٹ ہوگا، لوگوں کے گلے کٹیں گے، ماں کو عورتوں کے مانگ سے سندور چھینا جائے گا، بچوں کو یتیم کیا جائے گا، چمن زندگی برباد ہوگا، مدرسے، اسکول، مسجدیں، امام باڑے، ہاسپٹل، ہر جگہ پر بم پھوڑا جائے گا اور خون بہایا جائے گا، اور ادھر سے دشمن کہے گا یہ خون بہاتی ہے کون؟ حسینی سپاہیوں نے علم کے نیچے کھڑے ہو کر زنجیر کا ماتم کر کے خون بہا کر ایک پیغام دیا ہے۔ لکھو میڈیا والوں، پیغام کیا دیا حسینیوں نے؟ دوسروں کے خون بہانے کا نام اسلام نہیں، اپنے خون بہانے کا نام، خون بہانے کا نام اسلام۔ جی ہاں، سلامت رہے آپ۔ عزیزو، آپ خطابت سمجھ کر، مجلس سمجھ کر یا تقریر سمجھ کر نہ سننا، کچھ اینالائز کر رہا ہوں، کچھ تجزیہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج تک کسی شیعہ پہ الزام نہیں لگا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ شیعہ کیوں ہیں، شیعہ کیوں ہیں، شیعہ کیوں ہیں؟ یہ ہمارے گھر کا اپنا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے جہاں مجھے آپ کو لے جانا ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا۔ مگر اس سے پہلے ذرا ایک فکر اور ایک تصور اور اپنی ان عقیدت کی اور محبت کی آنکھوں کو ذرا واہ کریں، کھولیں، اوپن کریں، تاکہ آپ حقائق تو دیکھیں اور صداقتوں کو دیکھیں۔ غور کریے گا، آگے آگے غور کریں آپ اور فکر کریے۔ ذاتی یہ بارگاہ کس کی ہے؟ مولا کائنات کی۔ یہ بارگاہ، یہ دربار، یہ جناب، یہ سرکار، یہ مقام، یہ محل لبیک یا حسین، آپ بھی بولیے، آپ بھی بولیے، آپ بھی بولیے۔ کیوں نوجوانوں، میرے قوم کے مستقبل، میرے مذہب کی آرزو، میری ملت کا وقار، دیکھیے آپ کس بارگاہ میں ہیں، کس جناب میں ہیں، کس سرکار میں ہیں، کس دربار میں ہیں، آپ کس محل اور کس مرکز پر آئے ہیں، کہاں تشریف فرما ہے؟ کہ مولا متقیان کی بارگاہ، درگاہ نجف ہند، علی کا دربار، علی کی جناب، علی کی سرکار، یہی ہے۔
دن سے آپ دربار علی میں ہیں، لیکن تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ مجلس کس کی ہو رہی ہے؟ حسین کی۔ مسائل کس کے؟ علوی میں مجلس حسین کیوں؟ ماتم حسین کیوں؟ جلوس کیوں؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں آج میں اسلام بتا دوں دو لفظوں میں، آج بڑے پریشان ہیں لوگ اور بڑے حیران ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے واعظ اور بڑے بڑے دعوے، چیلنج، اونچی آواز سے بولنے والے کوئی کم نہیں ہے۔ ہم حق، ہم حق، ہم حق، ہمارا دین بہتر، ہمارا ایمان بہتر، ہمارا مسلک بہتر، ہمارا تصور بہتر، ہمارا کنسپٹ بہتر، ہمارا عقیدہ بہتر، کہتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ جا رہا ہوں۔ مگر میں 73 فرقوں سے آج جوگی پورے کے منبر سے اپنے حقیر الفاظ کے ذریعے ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ مسلمانوں، تم نے سب کچھ بتایا، مگر آج تک اس مجمع کو، اس کراؤڈ کو اور فرزندان توحید کلمہ گویوں کو، 73 فرقوں کے افراد کو یہ سمجھایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یوں تو بہت بڑھایا، نماز اسلام، روزہ اسلام، زکوٰۃ اسلام، جہاد اسلام، امر بالمعروف اسلام، نہی عن المنکر اسلام، تولی اسلام، تبرع اسلام، توحید اسلام، عدالت اسلام، رسالت اسلام، امامت اسلام، قیامت اسلام، قرآن پڑھنا اسلام، خیرات کرنا اسلام، سجدے کرنا اسلام، قیام کرنا اسلام، قعود کرنا اسلام، تسبیح پڑھنا اسلام، تحلیل کرنا اسلام، تمجید کرنا اسلام، تقدیس کرنا اسلام، پیادہ جانا اسلام، خدمت خلق کرنا اسلام، بزرگوں کا احترام کرنا اسلام، یتیموں کی پروری کرنا اسلام، بیوہ نوازی کرنا اسلام، استادوں کے لیے تعظیم کرنا اسلام، اپنے معاشرے کی خدمت کرنا اسلام، سوشل ورکنگ کرنا اسلام، یہ اسلام، وہ اسلام، وہ اسلام۔ مگر آج تک اسلام کسی کے سمجھ میں نہ آیا، اس لیے کہ اسلام کسی مجسمے کا نام نہیں ہے، کسی باڈی کا نام نہیں ہے، کسی جسم کا نام نہیں ہے، کسی بدن کا نام نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، اسلام ایک قانون الہی کا مجموعہ ہے، نہ جس کے ہاتھ نہ پیر ہے۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے، جب اس کے پیر نہیں ہے تو اتنی دور سے آیا کیسے؟ تو دماغ بھیجا گیا ہے۔ غور کریے گا، اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں تحقیق قانون الہی، توجہ جا رہا ہوں، خود نہیں آیا، بھیجا ہے۔ تو خود پھیلا بھی نہیں، کسی نے پھیلایا ہے۔ اسلام خود آیا نہیں، کسی نے بھیجا ہے، خود پھیلا نہیں، کسی نے پھیلایا ہے۔ مصیبت کے وقت خود بچا نہیں۔ کسی نے کیا، اسے لگے لاکھ لے جا
کیجئے نا، لوجک کیا ہے؟ آپ کس طرح اس کو ترتیب دیں گے؟ بھیجنے والا لا الہ الا اللہ، لانے والے محمد الرسول اللہ، پھیلانے والے علی ولی اللہ، اور بچانے والے حسین، بنائے لا الہ الا اللہ، بقائے محمد الرسول اللہ۔ سن لیا یہاں تک؟ میرے کمزور الفاظ آپ کی ان مضبوط سماعتوں سے ٹکرائے، ان پاکیزہ کانوں سے ٹکرائے، متصل ہوئے۔ اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں حسین کیا ہیں؟ آج سمجھنا، سنیے جناب، حضرت آدم نے 2700 سال اسلام پہنچایا۔ رسالت اور نبوت کا کام ہے اسلام پہنچانا۔ حضرت آدم نے کتنے سال پہنچایا؟ 2700 سال۔ ذرا دیکھیں، جوڑ گھٹا کرتے رہیے گا۔ جناب آدم کے بعد حضرت نوح 2500 سال اسلام پہنچایا۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم 137 سال اسلام پہنچایا۔ غور کریے گا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ 97 سال اسلام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ 38 سال اسلام پہنچایا، اور باقی کے انبیاء الگ 1,24,000 انبیاء نے 15,000 برس تک اسلام پہنچایا۔ اب بتاتا ہوں حسین کون ہے؟ اگر زندہ بیٹھے ہو، اگر سننے کے لائق اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو، تو میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، جذبات میں نہیں لانا چاہتا ہوں۔ تو جو جا رہا ہوں، آدم، شیش، مہلائیل، قینان، انوش، بیارت، ہے، خاشع، لمک، عبداللہ، تعرق، تاغور، عبداللہ، حام، سام، نوح، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، ایوب، یعقوب، سارے نبیوں نے، سارے پیغمبروں نے۔ غور کریے گا، ایک نبی کا 1 منٹ بھی کتنا ہوتا ہے، اس کو وزن نہیں کیا جاتا۔ تو 1,24,000 انبیاء نے جو اسلام ہے، توجہ کیجئے گا، 15,000 برس میں پہنچایا تھا، وہ حسین نے 1 دوپہر میں بچایا۔ کیا سننا میرے عزیز؟ دیکھئے گا، محسوس کیا نا؟ اب سنیے، لوگ کہتے ہیں حسین کیا ہے؟ علی کی بارگاہ میں بھی اگر حسین کو نہ سمجھا تو کہاں سمجھیں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں حسین کیا ہے؟ آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، آدم کی 27 سالہ محنت، جناب نوح کی 2500 سال کا پورا اسٹرگل، جد و جہد، کوشش، حضرت ابراہیم اور سارے نبیوں کا پیریڈ 15,000 برس ایک طرف۔ میں کیا کروں اصل میں، اتنے بڑے مجمع کو اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے افراد کو کیسے سمجھاؤں؟ انبیاء بھی آپ نے سن لیا، 1,24,000 کی فیگر بھی سن لی فخری صاحب، اور آپ نے ان کی معصوم ذاتوں کو بھی دیکھ لیا، اور 15,000 سال کا پیریڈ پھیلا ہوا زمانہ بھی سن لیا۔ مگر ابھی آپ اس لیے نہیں سمجھ پائے کہ معصوم کے 15,000 سال کتنے وزنی ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نبی سے پوچھنا پڑے گا۔ جب نبی مسکرا کے کہے گا ضربت علی،
مسلمان جاگ نہیں رہے. صلوات پڑھے تو آگے بڑھیں. اللہ اللہ سلامت رکھے. یہ سب سننے والے نوجوانوں کو ذرا محسوس کیجئے گا. اب میں کیسے کمپیئر کروں؟ بھیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام 1,23,999 انبیاء اولو العزم، بڑے رسول، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب امت، صاحب عزم، کتنے بڑے بڑے نبی، ان کے 15,000 سال اپنے دماغ میں رکھ لو. اور پھر میرا پیغمبر کہہ رہا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربات قیامت تک کی جنوں کی اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. کہاں جائیں گے بھائی؟ اگر میں سچا ساگا پھر سمجھو، سمجھ کے جانا. پیغمبر نے کیا کہا؟ ذرا سا توازن موازنہ تول یہ ذرا سا. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، عقل کے 2 دروازے ہیں، یہ آنکھیں نہیں ہیں. غور کیجئے گا، ان کو ذرا دیکھئے نا. عقل کو مہمیز کرتی ہیں آنکھیں. کیا فرما رہے پیغمبر؟ ضربت علی یوم الخندق، خندق کے دن کی علی کی ایک ضربت میں آپ کے دلوں میں اترنا چاہ رہا ہوں. آپ کے ذہنوں کو وہ نورانی کیفیت عطا ہو جائے بارگاہ مرتضوی سے، جہاں انسان اپنے کاروان عقیدت کو بلا جھجک صراط مستقیم پر رواں دواں کر سکے اور بارگاہ الہی تک پہنچ سکے. اجازت ہو تو بڑھوں آگے. سنیے کیا کہا پیغمبر نے؟ ضربت علی، یہ سارا پڑھا لکھا بجوا بیٹا. ضربت، ایک ضربت مضاف کیا علی کی طرف، ضربت علی، علی کی ایک ضربت، سنگل ضربت، 2 نہیں، 1.5 نہیں. جاگ رہے ہو تو سننا. یہ گلاب سے کھلے ہوئے نوجوانوں کے چہرے، یہ ولایت کی پھبل لیے ہوئے، یہ عقیدت کے شگوفے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کیا کہا؟ علی کی ایک ضربت، only one، سنگل ایک ضربت ہے کیا؟ افضل من عبادت الثقلین، جنوں کی اور انسانوں کی ساری عبادتوں سے، ایک دن کی عبادتوں سے نہیں، جتنی قیامت تک ہوں گی ساری عبادتیں ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف. روک لوں یہیں پر. اب ان مولویوں سے پوچھ لینا جو بہت بہترین اور خوبصورت کیپسول میں زہر ملا کر قوم کو پائزن کا شکار بنا رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا. اول تو ہمارے یہاں نماز اور علی کے تقابل کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ علی افضل کے نماز افضل، حسین افضل کے نماز افضل. جو یہ سوال اٹھائے اسے پاگل ڈکلیئر کر دو، وہ دیوانہ ہے. کیوں نہیں بولنے بھائی؟ بولو نا. وہ مینٹلی ہے. جو سنیے، ہاں سنیے گا میرے عزیزوں، ذرا سننا. بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، اس کو آپ بالکل بھی مس نہ فرمائیے گا. اگر ذرا سی بھی غفلت برتی تو آپ کو بڑا احساس ہوگا. کیا ہوا حضور؟ میں پوچھا ضربت علی، کیا کروں اب میں؟ یہ لفظ سامنے کی ہے، ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. علی کی ایک ضربت کتنی دیر میں لگی؟ کائنات میں کوئی کیلکولیٹر
آج تک ایجاد نہ ہو سکا جو علی کی ٹائم لیمٹ اس ضرب کی معین کر سکے۔ مجھے تو میر تقی میر کا ایک شعر یاد آیا کہ ضربت کتنی دیر میں لگی، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ نہیں سمجھا، نصف نے اٹھایا۔ دیکھا ماشاءاللہ، محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ضربتو میتھمیٹک تو جانتے ہیں بچے، اچھا ہائی لیول نہ جانتے ہوں، لیکن نرسری ابتدائی جوڑ گھٹا تو جانتے ہی ہیں۔ میرا وہ پیغمبر جس کی زبان کی حرکت پر پورا دین قائم ہے، وہ فرما رہا ہے علی کی ایک ضربت، ایک، اپنی بھاشا میں بول دوں، علی کی ایک ضربت، انیک نہیں، ایک ایک۔ اچھا ہے کیا؟ اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے۔ ایک ضربت کیا ہے؟ اللہ میری زبان کی گرہ کھولے تو آپ کے پاس آؤ۔ مقابلے پہ رکھی ثقلین کی عبادت ہے اور انلیمیٹڈ قیامت تک۔ میں انلیمیٹڈ اس لیے کہہ رہا ہوں قیامت تک کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سے جب ان کی امتوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو سب نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ قیامت کا پیریڈ کسی کو نہیں معلوم۔ اس وقت تک جتنی عبادتیں بھی جن اور انسان ساری کائنات کے سارے مل کر کریں گے وہ ایک طرف، اور علی کی ضربت ایک طرف۔ اچھا عبادتوں میں کیا ہے؟ حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، خیر و خیرات ہے، خالی نماز ہی نہیں ہے۔ غور کریے گا۔ اور پھر آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لیجئے تحفہ لے جائیے، میرا سلام میرے پیغمبر رحمت، علم کل، مدینۃ العلم، مشیت الہی کے مختار، سرور دو جہاں پر کہ سارے مسئلے ختم کر دیے۔ کیا کہا؟ علی کی ایک ضربت ساری عبادتوں سے افضل۔ علی کو کمپٹیشن میں نہیں رکھا، ضربت کو کمپٹیشن میں رکھا۔ کیا کرو بتائیے، کیسے پڑھے آدمی، کیسے بتائیں؟ علی کی ایک ضربت، علی کی ذات نہیں۔ کیا ایک ایک کے پاس آنا پڑے گا مجھے؟ علی کی ذات، علی کی شخصیت، علی کا وجود، علی کی ہستی، علی کی امامت، علی کی ولایت، علی کا مقام، علی کی حقیقت، علی کی اصلیت، علی کی صداقت، علی کی ریالٹی سے کمپٹیشن نہیں کیا۔ علی نے جو ایک ضربت لگائی اس کو ساری عبادتوں سے افضل کیا۔ تو جس کے ہاتھ کی ایک حرکت، نہیں سمجھ رہا، جس کے ہاتھ کی ایک حرکت عبادتوں پہ بھاری ہو، اس کا ایک سنگل عبادت سے تقابل کرنا کیا مطلب؟ کہ یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، عجیب و غریب منزل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ چلیے کیسا کیسا وزن ہے،
تو 1,24,000 انبیاء کے 15,000 سال کی محنتیں اور سارا وہ جد و جہد کا سلسلہ ایک طرف پہنچانے میں لگا، اور حسین نے ایک دوپہر میں بچایا، تو سارے نبیوں کی زندگیوں پر حسین کی دوپہر بھاری، تو بچایا نا، ہر ایک کو بچایا۔ اور اگر حسین بچاتے نہیں تو زیارت میں نہ پڑھا جاتا اے آدم کے وارث سلام، اے نوح کے وارث سلام، اے ابراہیم کے وارث سلام۔ تک لے جائیں آپ کو ابراہیم کے وارث، کیا ابراہیم کے وارث؟ یہ وراثت ابراہیمی کیا ہے؟ بس یہی شاعر میں آخری بات کہوں، بہت دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ وراثت ابراہیمی، بھائی کیا سمجھ میں نہیں آئی؟ مجلس اچھی نہیں لگی؟ آجا صلوات پڑھے محمد عالم۔ عظمت منبر کی قسم، جو میں سوچ کے آیا تھا وہ تو پڑھ ہی نہیں پایا، اس لیے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ مجھے تو آپ کی خدمت کرنا تھی۔ اب میں مجلس میں نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھ رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ میں اپنی زبان میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی زبان میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ اگر پڑھتے تو ایسے ہی پڑھتے، لیکن اگر میں پڑھتا تو قرآن کی آیتیں ہوتی، استدلال ہوتا، پروف ہوتے، سندیں ہوتی، دلیل ہوتی، مگر بھائی وقت ہی نہیں، اس کا تو وقت چھوڑا ہی نہیں۔ 4 دن کے گھن گور بیانات کی پامال شدہ سماعت، بڑے بڑے وزنی ماشاءاللہ، اور پھر طوفان سے الگ مقابلہ، اور پھر ماشاءاللہ دیکھیں کیا ہے، چھلک رہا ہے پنڈال۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی ہوئی گا نہیں، مگر زندہ باد حسینی شمع کے پروانوں۔ ہماری تو پرانی تاریخ رہی ہے، روشنی میں تو کیا جائیں گے، شمع بجھنے کے بعد نہیں گئے۔ بحر دانش کے شناور کو ہی دور کہتے ہیں، بحر دانش کے شناور کو ہی دور کہتے ہیں، اور ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، اور فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو ہر کہتے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں یہ جذبات کو پیش کرنے والے میری ملت غیرت دار کے باحیا نوجوان۔ سنیے جناب، اب ذرا سا دیکھیں کیا ہے وراثت ابراہیمی۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم صفت اللہ کے وارث حسین سلام۔ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ ارے 2 دن پہلے ہی تو مجلس ہوئی ہے یہاں کہ سلام کرتے ہو تو سلام کا جواب واجب ہے، جو دل چاہا پڑھ گیا، دلیل کچھ نہیں۔ گلیمر کا زمانہ ہے، شہرت، پروپیگنڈا، بس غور کریے آپ۔ چلیے انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نوک، کچھ یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب تو میں سیدھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کا، آپ میرے اچھی طرح جانتے ہیں نا، ذرا سمجھیے گا، فکر فرمائیے گا۔ وراثت کا مفہوم کیا؟ السلام علیکہ یا وارثہ
نجف ہند کے اس مطہر منبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت آدم اور حضرت سید الشہداء کے زمانے کو 15,000 سال کا فرق پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر زندہ بیٹھے ہو، بیدار بیٹھے ہو تو رسپانس دو گے، سمجھو گے۔ 15,000 سال کی دوری اور پشتے کتنی؟ جناب آدم سے امام حسین تک معصوم پشتے کتنی؟ 1,02,000۔ کتنا فاصلہ؟ میں سمجھا بھی پا رہا ہوں یا نہیں؟ 15,000 سال کا ڈسٹینس ایز اے پیریڈ، 1,02,000 پشتے شجرہ، یعنی حسین اور آدم کے درمیان 1,00,000 معصوم ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پیریڈ کا بھی فاصلہ اور پشتوں کا بھی فاصلہ اور پھر بھی وراثت۔ تو جو چاہ رہا، تو جب فاطمہ کے بیٹے کو اتنی دور کی وراثت مل سکتی ہے تو سقیفہ والوں، فاطمہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا بھائی؟ ذرا سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کے لیے۔ یہ خاموش کیوں ہے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی بیوی، آپ کی مالکہ، آپ کی سیدہ، آپ کی طاہرہ، شفیعہ روز جزا، ملکہ جنت، مادر حسنین، وسیلۃ الرسول، بذات الرسول، اللہ کی وہ منتخب بطول، وہ صدیقہ طاہرہ جب باغ فدق لینے گئی دربار سقیفہ میں تو وراثت سے انکار کر دیا کہ بیٹی باپ کی وارث نہیں، بیٹا اتنی سلسلوں کے بعد بھی وارث۔ اور کریے گا السلام علیکم۔ حضور کیا کروں؟ ہم نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ ارے ذرا نوجوانی کا ثبوت دو، اپنے نوجوان ہونے کا ثبوت دو۔ ارے بھائی اپنے شانے، اپنا سینہ، اپنی زبان، اپنی وفاداری اور اپنی عقیدت کی پختگی کا اعلان تو کرو۔ فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہے، غور کریے آپ۔ کیوں حضور؟ ایک گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں دیکھنا پڑا۔ نوجوانوں، میں بزرگوں کے لیے تو مجلس پڑھتا ہوں، بزرگوں تو میرے بزرگ ہیں، کوئی چچا، کوئی پھوپا، کوئی عمر کے، ان کو میں کیا دکھاؤں گا، کیا بتاؤں گا؟ میری ذمہ داری تو نوجوانوں کو بتانا ہے۔ نوجوانوں کے لیے سمجھیے گا، بڑی بات پہ لا رہا ہوں۔ ابراہیم کی وراثت کیا ہے؟ وراثت ابراہیم کیا ہے؟ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ گالی نہیں ہے، کیا چپ ہو گئے؟
تبرہ گالی نہیں, ذرا ڈیفینیشن سمجھو بیٹے. تبرہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اس کے لیے سمجھتے کہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو. ایک غلط امپریشن دیا جاتا ہے اور انٹرپریٹیشن کیا جاتا ہے کہے کا تبرہ. تبرہ مینس گالی, مغلظات. ہمارے بھائی لوگ ہم سے بھی بہت اس بات پر ناراض ہیں. تبرے کا مطلب یہ نہیں. اگر تبرہ گالی ہوتا تو پروردگار عالم اس پر کاربند نہ ہوتا. یہ کام اللہ بھی کرتا, یہ کام حضرت ابراہیم نے بھی کیا. فلما تبین انہ عدو للہ فتبرأ منہ. جب حضرت ابراہیم کو پتا چلا کہ اس کا منہ بولا چچا اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم نے تبرہ کر دیا. باطل سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. تبرہ باب تفاؤل سے ہے. تبرے کا تعلق قول سے نہیں ہے, عمل سے ہے. عملی ایکٹیویٹی چاہتا ہے. جو دشمن اہل بیت کر رہا ہے وہ ہم نہ کریں. وہ جنہیں مان رہا ہے ہم نہ مانے. وہ جنہیں سراخوں میں بٹھا رہا ہے ہم نہ بٹھائیں. چلتے تو آپ کو لا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کی وراثت کیا ہے حضور, اور اس وراثت کا وارث کون؟ حسین. اور حسین کے ورثہ کون؟ ہم. کلمہ سب پڑھتے ہیں, رسالت پر سب کا اعتقاد ہے وہ جیسا بھی ہے, مگر ہے اعلان ہی طور پر صحیح. مگر حسین کی وراثت کے اکلوتا ہمارا مذہب شیعہ. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے, تو میں دلیل میں لا رہا ہوں. وراثت وہ قانون ہے جو باپ سے بیٹے کو ملے. وہ پراپرٹی جو باپ سے بیٹے کو ملے. بھائی صاحب میں آپ کے دلوں میں اترنا چاہتا ہوں اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. عجیب و غریب انداز سے ارشاد ہوا سورہ حج 22واں سورہ 22 نمبر آیت نمبر 78 78 حج کا سورہ, حج کی آیت. اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ایک کائنات کے مسلمانوں, اکیلا ابراہیم تم سب کا باپ ہے. ابراہیم باپ, تم اس کی اولاد. وہ ہوا سماکم المسلمین, اسی نے تمہارا نام. یہ آئیڈینٹی کس نے دی ہے؟ قرآن کی آیت کھولو 78ویں آیت 22 لکھا ہے ہمارا نام ابراہیم نے مسلمان رکھا من قبلو, قرآن آنے سے پہلے بھی اور قرآن میں بھی. تو دیا ابراہیم نے. سنو بس عزیزہ, کہاں تک میں لے جاؤں. سب کا باپ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. جس نے انسانوں کو پیدا کیا اسی نے ابراہیم کو سارے مسلمانوں کا باپ بنایا. پورا قرآن پڑھ جاؤ, کسی نبی کسی رسول کو مسلمانوں کا باپ نہیں کہا. مذاق نہیں کر رہا ہوں, پڑھ کے مجلس پڑھتا ہوں. میرے دوستوں مسلمانوں, میرے محترم بھائیوں, آتنکوادیوں کو سمجھانا,
پھر سنا، میں سمجھتا ہوں یہ ریل داد ہے، یہ لائیو داد دینے والے نہیں ہیں، یہ ہے خلوص والی داد آپ دے رہے۔ میرا تو ابھی ہوا ہے آپ کا سامنا، غور کریے آپ۔ میں جانتا ہوں کہ اس پوائنٹ پر کچھ ہماری قوم کے مسلح لبرل اتحاد زدہ غور کریے گا، وہ کہیں گے دیکھیے کیا پڑھ دیا، پڑھا وڑا نہیں، میں نے اپنے باپ کے گھر سے تھوڑا ہی پڑھا ہے۔ ارے بھائی صاحب قرآن میں لکھا ہے 37واں سورہ ہے، 83ویں آیت ہے، 22واں سورہ ہے، 78ویں آیت ہے۔ میں کیا کروں، دو ایویڈنس ہے، جسے باپ کہا اسے شیعہ کہا۔ اچھا چلیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو آج صورتحال بنی ہے، ذرا سی دیر میں فتویٰ، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ خدا کی قسم کوئی فرقہ ایسا ہے نہیں جو دوسرے کو کفر کا فتویٰ نہ دیتا، مگر الحمدللہ ہم کسی کو کافر، دلیل سنو گے کیوں؟ غور کریے، ملاحظہ کیجئے گا۔ اب یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، 2 منٹ کی بات ہے بس۔ ہمارا فرقہ، ہمارے علماء، میں آج جوگی پورے کے ممبر سے ایک بات کنوے کرنا چاہتا ہوں، اگر میڈیا کہیں قریب ہو یا نہ ہو، آپ اس کو یہ بات پہنچا دیں کہ بھائی شیعوں کا موقف اور شیعوں کا کنسیپٹ اور تصور کلیئر کر دے پوری دنیا کے سامنے۔ 72 فرقوں میں یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مگر ہم 73واں فرقہ، اچھا یوں سنو، 72 مل کے ہمیں سب کافر کہتے ہیں۔ سب ہمیں کفر کا فتویٰ دیتے 72، اور ہم 72 میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جیب میں جو ہوگا وہی تو دے گا۔ کتنے اچھے لوگ چپ بیٹھے ہیں۔ اب سنیے، اب کسی آیت کی ضرورت نہیں، روایت کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں، کسی پروف، کسی سند، کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ ہم 72 فرقے کے مسلمانوں کو، سب کو مسلمان مانتے، محترم، اپنا بھائی مانتے۔ اب اس میں دلیل کی ضرورت نہیں، کذاب دلیل کیا، ہم سے زیادہ چوکس دلیل کوئی رکھتا ہی نہیں۔ کہ کیسے؟ وہ 14 معصومین جنہیں ہم اللہ کی توحید کی آبرو مانتے ہیں، پروردگار عالم کے وجود کی دلیل مانتے ہیں، جب ہم ان کے لیے نذر کرتے ہیں تو آپ کی دکانوں سے لاتے ہیں سامان۔ اگر مسلمان نہ مانتے اور کیا دلیل چاہتے ہو بھائی؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے، وراثت یاد رکھنا۔ اب میرے بعد 2 یا 2.5 منٹ بس فضائل کے حوالے سے، کافی دیر ہو گئی، میں گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا، بلا کر یہ نہیں کوئی اور بھی پڑھے گا میرے بعد۔ اب سمجھیے اور غور کریے اور فکر کیجئے، ابراہیم کے 2 نشان، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، آئیڈینٹی کس نے دی؟ یہ مسلم لقب کس نے دیا؟ حضرت ابراہیم نے۔ ہو از ابراہیم؟
ہو از ریلیجن؟ مسلمانوں کا باپ ریلیجن کیا ہے؟ شیعہ. شیعہ ہے نا. تو اب یہ بتائیے یہ سارے مسلمان کس کی اولاد؟ ابراہیم. ایک دم نہیں، اتنی جلدی نہیں. یہ فرش ازا کا کمال ہے، جو میں نے کہا بھی نہیں وہ سمجھ لیا گیا. لیکن یہ ہے میں بتا رہا ہوں السلام علیکہ وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. چونکہ باپ کہا یا دو چیزیں ایکسٹرا آ گئی نا. سب کا باپ اکارڈنگ ٹو قرآن، قرآن میں لکھا ہے ابیکم، تمہارا سب کا باپ. کیا اللہ سے تکڑا شجرہ لکھ سکتا ہے کوئی؟ آج کل تو شجرے لکھنے کا بڑا دور ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو سید بنانا چاہتا ہے. کیوں بھائی کیوں شجروں میں تبدیلی کیوں؟ داخل النسب کیوں ہو رہے ہو؟ کیا شیعہ ہونا کافی نہیں ہے؟ شجرے شجرے شجرے. اچھا سنیے، یہ بھی نہیں، بڑے بڑے میں نے بھی دیکھے، میرے سامنے بھی گزرے جعلی شجرے. خدا ہمیں محفوظ رکھے، ان چیزوں سے کوئی ضرورت نہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسے اللہ نے سید پیدا نہیں کیا وہ اس بات کی کوشش نہ کرے کہ میں سید بنوں، اس لیے کہ اہل بیت نے اس کو پہلے ہی سے مرتبہ دے دیا ہے. شیعتنا منا قد خلقوا من فاضل طینتنا، شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنا ہے. اور یہ بحث ہونا بھی نہیں چاہیے. سید اور غیر سید کی بحث سنو جناب، سید اور غیر سید کی بحث ہونے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سے مسلک اہل بیت کمزور ہوتا. اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اولاد فاطمہ کی فضیلت جو اللہ کی طرف سے معین ہے اس کا احترام لازم و واجب ہے. اختلاف میں نہ پڑھو. سنیے میں کہاں لے جا رہا تھا آپ کو. شجرہ اللہ سے مضبوط تو کوئی شجرہ نہیں بنائے گا. جب ایک جملہ کہہ دوں صاحب، کیا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ. رات کو مولا کی بارگاہ میں اگر یہاں سے بھی علم کی دولت نہ ملے تو پھر کہاں سے ملے گی؟ شجرہ مرتب کرنے میں اب میں کہاں سے لفظ ٹٹول لاؤں؟ میری مدد کیجئے ادیب اعظم، شاعر اعظم فقری صاحب، مدد کیجئے. کہاں سے لاؤں؟ حضرت نوح سے شجرے کے تعین میں کلیئرنس نہ دیا جا سکا، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی اپنے سلبی بیٹا نہ ہوتے ہوئے بھی بیٹا کہہ گئے. اب وقت نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ بگرے سنیے جگہ. چلیے اگر وقت ملا تو بگرے بھی تو آئیں گے نا آپ. آئیے سنیے گا. وہاں اتوار کو دن میں نہیں، رات میں نہیں ہوگی، دن میں ہی ہوگی. یہ سنا دوں تو سنیے، مگر پھر وہی بات آ جائے گی ذرا سی پریشانی. تو سنیے، علی کہاں ہے؟ سنیے جناب، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب نوح پہلے صاحب شریعت، عالم علم لدنی، بڑے رسول. میرے سامنے ایک اتھارٹی بیٹھے ہیں یہاں، جناب احمد علی صاحب،
جنہوں نے ان گنت لوگوں کو راہ مستقیم پر قائم کیا ہے، بڑے مجاہد ہیں، میں جانتا ہوں اچھی طرح، میری بڑی نزدیکی ہے، یہ بیٹھے ہیں سامنے، بہت شوقیہ ان کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں پاتا، جب یہ دلیلیں دیتے ہیں اور سہل طبیعت کا کوئی آ جاتا ہے تو ادھر آئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو اپنا سمجھتے رہے، لیکن قرآن پڑھو پھر نوٹ کر لیجئے، سورہ ہود 11واں سورہ 11 آیت نمبر 47، جب بیٹا ڈوبنے لگا تو سرکار نوح نے کہا اللہم ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا ہی بیٹا ہے اور میرے ہی صلب سے ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلی، اہل ہونے سے انکار کیا، بیٹا ہونے سے انکار نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے بعد کہا لا تسألنی لیس لکا بہ علم انی ایسے کا اللہ تکونا من الجاہلین، نوح ہم سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تو پڑھے لکھے بننے سے پوچھ رہا ہوں، حضرت نوح نے دو ہی تو سوال کیے تھے، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اللہ کہہ رہا وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس میں کائے کا علم نہیں ہے بھائی؟ چونکہ پالا تھا مگر یہ تو نہیں معلوم تھا کہ صلب سے میرے ہیں۔ اب منبر کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ذہنوں کی بلندی کو میں یہاں پر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح کا بیٹا نہیں تھا، حضرت نوح کی بیوی کا بیٹا تھا، حضرت نوح کا نہیں۔ لیسا من اہلک، اور وقت نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ یہ عمل غلط کا نتیجہ ہے۔ تو ایک نبی سے عمل غلط کا تصور کفر ہے۔ اصل میں جب یہ خاتون جناب نوح کے گھر میں آئی تھی تو اس کے شکم میں اس کا وجود تھا، یہ یہیں آ کے پیدا ہوا تھا، کہیں اور کا آ گیا یہاں تو خلفشار ہوا نا۔ تو جو مگر تاریخوں کو دیکھو، انہوں نے جا بھی لکھا تفسیر میں نوح کا بیٹا، روایت میں نوح کا بیٹا، ہسٹری میں نوح کا بیٹا، احادیث میں نوح کا بیٹا، تفسیر میں نوح کا بیٹا، کتابوں میں نوح کا بیٹا، جس نے لکھا نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا، تھا بیوی کا بیٹا، لکھا نوح کا بیٹا، بدنام کیا باپ معصوم کو، تھا غلط عورت کا بیٹا۔ اللہ نے کہا اچھا تم لکھتے جا رہے ہو نا نوح کا بیٹا، نوح کا بیٹا۔ اسی دن سے اللہ نے طے کر لیا کہ اگر نبی کی غلط بیوی ہوگی تو میں اسے اولاد ہی نہیں دوں گا تاکہ نبی بدنام نہ ہو۔ بہت ہو گئے میرے خیال سے۔ جا کے پڑھنا میرے دوستو، سورہ ہود 11واں سورہ اور 42ویں آیت سے 49 آیات تک پڑھنا۔ اس بیٹے کا اس کا سارا پورا بیورا پڑھنا، بایو ڈاٹا پڑھنا، جب سمجھ میں آئے گا۔ بس میں نے آپ کو بہت دیر تک مصروف رکھا اور مجھے احساس ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ 2 دن 3 دن سے جاگ رہا ہوں میں، آج بھی جاگتا رہا، کل بھی جاگتا رہا، طویل سفر کر کے آیا یہی مولا کی بارگاہ میں۔ آپ نے ایک سے ایک مجلس سنی، بہتر مجلس سے سنی، مگر کچھ چیزیں درگاہ سے لے کے جائیے۔ ایک غیرت انسانی، وہ جو چاہ رہا ہوں، ایک پاکیزگی کردار، ایک اپنے گھر کے افراد کی تحفظ کا انتظام،
اور ایک تعلیمی سلسلہ، علم کا سلسلہ بڑھانا. کچھ سر جھک جاتے ہیں اچھے بیان پر، وہ صرف اس بنا پر کہ علم کی کمی. اگر علم کی روشنی ہو ہمارے فانوس دماغ میں، شمع علم روشن ہو، تو ہم ایک سے ایک بڑا مطلب سمجھ سکتے ہیں، ایک سے ایک بڑا. ہمارے یہاں کچھ اختلافات چلے آ رہے ہیں، ہماری چھوٹی سی قوم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. فضائل اہل بیت پڑھا ذاکر نے، مناقب اہل بیت پڑھا، ماتم مجلس کی باتیں کی، ادھر سے آواز آئی اخباری ہے یا ملنگ ہے. کوئی ملنگ نہیں، کوئی اخباری نہیں، کوئی نہیں. ہمارے یہاں سب تقلیدی ہیں، سب مراجع کرام کو مانتے، کوئی ایسا نہیں. ہاں انڈرسٹینڈنگ اگر غلط ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ الگ بات ہے. کچھ ہمارے بیان بھی نوجوانوں کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں، ہم بھی غلط روش پہ چلے جاتے. ورنہ حسین پر جان دینے والا اور حسین کے مشن پر مر مٹنے والا، حسین کے وارث علماء سے بغاوت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. آپ ذرا سا اگر کہیں یہ اختلاف پایا جا رہا ہے اخباری، ملنگی اور مومنین اور نمازی اور عزادار، تو خدا کے لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کو دور کیجیے. یہ یہودیت اور اسرائیلیت کا پھیلا ہوا پروپیگنڈا ہے. یہ ہمارے یہاں درارے ڈالنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو بدگمانی کا شکار بنایا جاتا ہے. اللہ عزاداری کے ان متوالوں کو سلامت رکھ. اس رات میں طوفان کے جھروں کے اور کیسے کیسے چھوٹ آئے طوفان کے، اور کیسے کیسے جھٹکے آئے، بارش، پریشان رہے، ٹینٹوں میں پانی بھرا، بستر بھیگے، ارتعاش، لرزہ، کپ کپی، ٹھنڈک، ننھے ننھے بچے ڈھیلوں پر سو رہے ہیں. یہ جذبہ ہی تو ہے. کس کا جذبہ ہے؟ یہ میرے مولا سے محبت، حسین سے محبت. اور یہ محبت عملی محبت ہے کہ مولا اگر کربلا میں ہوتے تو یزید کیا، شیطانی پوری طاقت بھی اگر آ جاتی تو حسین ہم آپ پہ یقیناً قربان ہو جاتے. میں آپ سے کہتا ہوں اور واقعی قربان ہو جاتے. جو ذوالجناح پہ قربان ہونے کو تیار ہوں، کیا وہ حسین پہ قربان نہ ہوتے؟ جو علم پہ قربان ہوتے ہیں، کیا وہ حضرت عباس پہ قربان نہ ہوتے؟ جو گہوارے پر قربان ہوتے ہیں. اب میں 1 یا 1.5 منٹ کے مصائب پڑھوں گا کہ یہ تو میں شہادت عظمیٰ کے حوالے سے سرکار سید الشہداء کا آخری وہ غمناک منظر سنا دوں، یا کربلا کے سب سے چھوٹے ننھے مجاہد، ماں، میری پاکیزہ ماں، میری مطہر بہنوں، میری قوم کی بچیوں اور میرے قوم کے نونہالوں، میں آج آپ کو جناب علی اصغر کا ایک ہلکا سا رخ آپ کے ذہن کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا 1.5 منٹ، چونکہ کچھ آنکھیں بوجھل ہونے لگی. ہمارا سلسلہ علمی سلسلہ ہے. جناب عباس علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ مولا کائنات باب منید العلم، حضور اکرم مدینۃ العلم، حسنین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار، سلونی کے دعوے دار، ابواب مدینۃ العلم ہے صاحب. جناب علی اکبر کا کیا علم، جناب قاسم کا کیا علم، میں کیا بتاؤں. تو یہ وہ لوگ تھے جو ایک عمر کی منزل پر پہنچے تھے.
مگر کیا کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی ماحول میں یا کسی سماج میں کیا 6 مہینے کا بچہ بھی عالم ہوتا ہے؟ علی اصغر کا علم دیکھنا، علم علی اصغر، جناب علی اصغر کی ماں کا نام ہے رباب۔ جناب رباب معمولی خاتون نہیں، بادشاہ یمن امرؤ القیس کی اکلوتی بیٹی۔ امرؤ القیس بادشاہ اگلے زمانے کے شہنشاہوں میں سب سے زیادہ نرم دل، سخاوت پسند، رعایا پرور، عدالت گستر، بہت اچھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی رباب ساری اچھائیوں کے باوجود، سارے بہترین صفات کے باوجود، امرؤ القیس ایک فن میں بڑا ماہر تھا۔ وہ فن کیا تھا؟ تیر اندازی، تیر چلاتا تھا۔ اس شہنشاہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے تیر رہا کرتا تھا، نشانہ خطا نہیں کرتا تھا۔ اکلوتی بیٹی کو پورا تیر اندازی کا فن سکھا دیا۔ یعنی علی اصغر کی ماں حضرت رباب علیہ السلام پورے تیر اندازی کے فنون سے واقف تھی۔ اب سنو گے، اگر دل ٹٹول لو اپنا تو میں آگے کو بڑھاؤں آپ کو۔ جس فن میں جناب رباب کو مہارت اور ملکہ حاصل تھا، اسی مہارت میں امتحان بھی لیا گیا۔ یہیں رک جائیے، روتے ہوئے جائیں گے آپ، نہ میں بہت طویل مصائب پڑھوں گا اور نہ میں آپ کی خدمت میں کوئی بہت وسعت بدامن شہادت پڑھوں گا۔ ایک تصور دلا رہا ہوں، ماں کو اپیل کر رہا ہوں، آپ کو ذرا سا اپنی طرف لا رہا ہوں۔ جناب علی اصغر کی عمر کیا ہے؟ آج کتنی مئی گزر گئی؟ 29۔ 2 دن بیچ میں ہے، جون کا مہینہ۔ فارنہائٹ کیا ہے؟ درجہ حرارت 42 44۔ ذرا دھوپ میں کھڑے ہوئیے، پاپا رہنا کسی سڑک پر تو پتا چلے گا کہ درجہ حرارت کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جہاں 50 کے اوپر درجہ حرارت ہو، درخت کا نام نشان نہ ہو، پانی میسر نہ ہو، لوے چل رہی ہو، جھکر انگارے برس رہے ہو، زمین شعلے اگل رہی ہو، 72 گھنٹے سے پانی بند ہو، کھانے پر پابندی ہو، والدہ کا شیر دودھ سوکھ گیا ہو۔ میڈیکل سائنس سے پوچھو، رونے میں بخل نہ کرنا۔ اگر آپ رونے میں ذرا سا بھی تھوڑا سا دب گئے تو میں اپنی مجلس کو کامیاب نہیں سمجھوں گا۔ آپ کو روتے ہوئے جانا ہے اور ایک پیغام لے کے جانا ہے، بہت کچھ رہ گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ اب ذرا دیکھیے، میں کہنا چاہ رہا ہوں، چلیے مثال سمجھیے، جنگل ہو، صحرا ہو، ڈرس ہو، بالکل ریگستان ہو، انگارے برس رہے ہوں، لوے چل رہی ہوں، شعلے نکل رہے ہوں، فارنہائٹ کتنا ہو، دانا گرے تو بھون جائے، پانی ظرف میں رکھو تو ابلنے لگے، ماں کا دودھ خشک ہو جائے، 72 گھنٹے سے پانی نہ ملا۔ پوچھو جا کے جوانوں، پوچھو ذرا جا کر کہ کیا جسم میں پانی کا کوئی ذرہ رہ جائے گا؟ 72 گھنٹے کی پیاس کے پاس بعد میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ باڈی سے پانی ختم ہو جاتا ہے، اور پانی کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی توازن خراب ہو جائے، فیصلہ لینے کی طاقت نہ رہے، ڈسٹرب ہو جائے۔ سنو، میں کہنا چاہتا ہوں، ایسا منظر آپ نے دیکھ لیا، صحرا، ڈیزرٹ، ریگستان، ریت، کنکریاں، کانٹے، لوہے، شعلے، انگارے، تپش، آتش،
72 گھنٹے کی بھوک، دانا گرے تو بھن جائے، پانی ظرف میں رکھو تو ابلنے لگے، ماں کا دودھ سوکھ جائے، اور بچہ ہو 6 مہینے کا۔ نہیں ایسے نہیں رویا جاتا، آواز بڑھا، آواز بڑھا، آواز بڑھا، دونوں دیوار روئیں تمہارے ساتھ مل کر۔ 6 مہینے کا بچہ، میں آپ کے ایک ایک کے پاس آنا چاہتا ہوں، ماں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ایک ڈیسیزن لے کے بتاؤ، ایسی حالت میں 6 مہینے کے ایسے بچے کے گلے پر زہر میں بجھا ہوا 3 بھال کا تیر لگے، روایت تو نہیں پڑھ رہا ہوں، روئیے ذرا سا روئیے، شاید شان مجلس ہو، آپ 4 دن سے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ننھے شیر خار کا، مگر میں علم بتاؤں گا، وراثت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ، انبیاء کی وراثت کیسے چلی ہے، رہ گیا ہے ایک بہت بڑا حصہ۔ 6 مہینے کے ایسے بچے کے ایسی سچویشن میں 1.5 فٹ کا 3 بھالوں کا زہر میں بجھا ہوا، کیسا تیر؟ سنو گے، دل پکڑ لو، حرملہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ تیر اندازی میں اتنا شدید تھا کہ لوہے کی 7 چادریں رکھواتا تھا، 1 2 3 4، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور اس سے کہا جاتا تھا تیر رہا کر، اس کا تیر 7 چادروں کو چھید دیتا تھا۔ اب بھی نہیں رہیں گے، کہاں 7 چادروں کو چھیدنے والا تیر، اور کہاں 6 مہینے کا بچہ۔ عزیزو جوانوں، جوانی کا رونا رو، جوانوں، تا دور آواز جائے، بہت دور تک آواز جائے کہ حسین کے غمخوار بیٹھے۔ رویا آپ نے ماتم کیا، اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں، میں ماں سے کہہ رہا ہوں، جناب رباب کی گود کو سلام کرنا ماں، جن گودوں میں بچے پل رہے ہیں نا، وہ جناب رباب کو سلام کرے کہ 6 مہینے کے بچے کو کیسا عالم بنایا۔ رک جائیے، مت روئیے، رک جائیے، مت روئیے، خاموش ہو جائیے۔ مولا نے مجھے یہ عطا فرمائیے کہ میں آپ کو رلا لے جاؤں گا، آپ روتے ہوئے جائیں گے پنڈال سے، بہت گریہ کرتے ہوئے۔ بس میں اتنا پوچھتا ہوں، خدا کے لیے نجف ہند جوگی پورے کی اس درگاہ کو پیش نظر رکھ کے حاضر و ناظر مولا کو جان کر قسم کھا کے بتاؤ، اس سچویشن میں اتنا چھوٹا بچہ اتنا پیاسا ہو اور ایسا تیر لگے، کیا ایسا بچہ رو بھی سکتا ہے؟ سوچو سوچو سوچو، نہیں سوچا آپ نے؟ سائیکالوجی کو جانو، نفسیات کو جانو، کیا ایسا بچہ رو بھی سکتا ہے؟ رونا بھی ممکن نہیں، پاسبل نہیں۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، عزاداروں، جس نظریے سے تعلق رکھتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بات کہنے میں، گھر جا کے سوچنا مجلس کے بعد کہ جہاں بچہ رو بھی نہ سکتا ہو، وہاں علی اصغر مسکرائے کیوں؟ چار دن کی مجلسوں کو پیغام لے جانا، اولاد ماں کے کردار کا آئینہ ہوتا ہے، ماں کے کردار کا رزلٹ ہوتی ہے اولاد۔ اصل میں ہوا کیا، جب حسین علی اصغر کو لائے میدان جنگ میں
مقتل میں طلب آپ کے لیے، پانی مانگنے کے لیے، تو پانی تو نہ دیا۔ عمر سعد ملعون نے کہا اینا اینا حرملہ، کہاں ہے حرملہ؟ کہ لبیک یا امیر، میں ادھر ہوں امیر۔ کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، پھر تشریح کر، کلام زبان میں، زبان دہن میں، دہن گردن پر، گردن باڈی پر، جسم پر۔ کیا مطلب تھا عمر سعد کا؟ ماں تک یہ آواز پہنچی رباب تک۔ میری طرف دیکھنا، حسین اصغر کو لیے کھڑے ہیں، حسین کے گلے میں اور اصغر کے گلے میں 1 فٹ سے بھی کم کا فاصلہ ہے، اور حرملہ سے کیا کہہ رہا ہے عمر سعد؟ حسین کے گلے پر تیر چلا۔ یہ بات جناب رباب نے محسوس کی، اقطع کلام الحسین سے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے سر پھوڑ دو گے، مر جاؤ گے۔ یہ ماں نے محسوس کیا کہ یہ حسین کو نشانے پہ لیے ہوئے۔ قسمت کی منزل ہے بھائی، یہ آج کربلا میں سناٹا ہے۔ عباس جا چکے، اکبر جا چکے، قاسم جا چکے، اور محمد جا چکے، سیدانیاں اکیلی ہیں، رباب خیمے میں اکیلی ہے۔ حسین رباب کا سنگھار ہے، سہاگ ہے، مولا ہے، امام ہے۔ اگر تیر کا نشانہ بن گئے تو کیا ہوگا؟ اب رباب کس کو پکارے؟ حسین کو بچانے کے لیے۔ سنو سب کے ساتھ، روایت کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ ہلا، خیمے کا پردہ ہلا، دوش ہوا پر ارتعاش کرتی ہوئی، لرزتی ہوئی ایک آواز آئی، علی اصغر، اے میرے شیر خار، اے میرے پیاسے لال، اے علی اصغر۔ ماں کے لہجے کو بچے نے پہچانا، بابا کے ہاتھوں پر سے ماں کو دیکھا۔ جناب رباب نے کہا جانتا ہے بیٹا، اگر حسین کا گلا چھن گیا تو تیرا دودھ نہ بخشوں گی۔ پچھتائے گی وہ آنکھ جو نہیں روئے گی۔ جذبہ نصرت حسین، لبیک یا حسین کہنے والوں، جناب رباب سے سلیقہ سیکھو۔ جب رباب نے اپنے کو تنہا محسوس کیا، سیدانی خیمے سے نہیں باہر آ سکتی تھی، تو کیا کرے؟ کوئی اور تو ہے نہیں جو اس موقع پر حسین کو بچائے۔ تو اصغر کو خطاب کیا ماں نے، علی اصغر، فاطمہ کے لال کا گلا زد پہ ہے، اگر حسین کا گلا چھن گیا تو میرا دودھ بدنام ہو جائے گا، میرا دودھ بدنام ہو جائے گا۔ سن رہا ہو کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ رباب خاندان بنی ہاشم سے نہیں ہے، سیدانی نہیں ہے، غیر قبیلے سے آئی ہے۔ زمانہ لکھ دے گا کہ ہاشمی شہزادہ کمزور نہ ہوتا اگر غیر قبیلے کی عورت کا دودھ نہ پیتا۔ تو یہ طلب تھی رباب کے دل میں۔ رباب نے کہا اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لے بیٹا۔ جیسے ہی ماں نے کہا لاج رکھ لے، یہ تعین اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ انقلب الصبی علی ید الامام، ادھر سے تیر چلا، ادھر بچہ باپ کے ہاتھوں پر، باپ کے ہاتھوں پر اچھلا، تیر آ رہا تھا، گلے پا لیا، اور ایک مرتبہ مسکرا کے کہا اماں تیرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ جناب رباب سجدے میں